یہ کہہ رہا تھا کہ میری بچی، صحیح بات بتاؤ، دھیان کون رکھے گا؟ میری بچی ہے، دھیان کون رکھے گا؟ میں؟ مجھ سے زیادہ کوئی دھیان رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ خیر بہرحال وہ بھی ایک مستقل تبصرہ ہے۔ ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنے کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے۔ اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیا، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید و رسالت کی عظمت پیدا کی جائے۔ اس کے لیے روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی مستند اور ذہن و دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے، یا ازواج مطہرات اور صابحات اور صالحات کے ایمان افروز واقعات اور روح پرور زندگی سنائی جائے۔ نمبر 2، مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے، اور جہاں غیر مخلوط یعنی لڑکے اور لڑکیاں جہاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور جہاں غیر مخلوط یعنی سنگل لڑکیوں کا الگ اور لڑکوں کا الگ نظام تعلیم ہو، وہاں پڑھایا جائے۔ اگرچہ تعلیمی معیار کم ہو، ایمان اور عفت کی حفاظت تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت اور عزت کی حفاظت کے تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3، جو لڑکیاں اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے۔ ان کو کچھ وقت کے لیے کسی عالمہ آپا سے وابستہ کرایا جائے، ان کی عادات و ادوار اور اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے۔ کردار سازی میں معاون بننے والا لٹریچر انہیں مطالعے کے لیے دیا جائے۔ نمبر 4، ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے۔ کسی ٹیچر یا ساتھی اسٹوڈنٹ کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ کالج لانے اور لے جانے کا خود انتظام کیا جائے۔ نمبر 5، اسمارٹ فون اور سواری کے لیے اسکوٹی خرید کر نہ دی جائے، یہ دونوں چیزیں بے حیائی کا دروازہ کھولتی ہیں۔ نمبر 6، موبائل ریچارج یا زیروکس کے لیے غیر مسلموں کی دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کی کینٹین سے بچنے کی ہدایت دی جائے۔ نمبر 7، غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے۔ غیر مسلم لڑکیوں دوستی سے بھی روکا جائے تاکہ آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ نہ بنے۔ یہ دوستی بھی آج کل فتنے کا دروازہ بن رہی ہے اور بن سکتی ہے۔ نمبر 8، بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے۔ یاد رکھیں، گھر میں توجہ کی کمی بہار کا راستہ دکھاتی ہے۔ آپ گھر میں توجہ کم کریں گے تو ظاہر ہے بچوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پیار، دوست اور سہیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ کام گھر پر نہیں ہوگا تو وہ باہر جا کر اپنی فطرت کے مطابق سہیلیاں بھی ڈھونڈیں گی اور دوست بھی ڈھونڈیں گے۔ اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے تو ان کی پوری نگرانی کی جائے۔ فیس بک، انسٹاگرام کے استعمال کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے، اس لیے کہ پھٹکنے اور گمراہی کے دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کھلتے ہیں۔ نمبر 10، مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں سے قطعاً حرام ہے، بالکل حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض لڑکیاں کہتی ہیں اور بعض لڑکے کہتے ہیں کہ ارے وہ فلاں ہیرو نے کرا تو ہے، وہاں تو کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ کوئی بھی ہیرو وہ ہمارے لیے آئیڈل نہیں ہے، کوئی بھی اداکار وہ ہمارا رہنما نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور بزرگان دین ہے، نہ کہ یہ ہیرو ہیروئن، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ اس لیے کسی مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں سے حرام ہے۔ ساتھ رہنا زنا اور بدکاری کا گناہ ہے۔ فلمی اداکاروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا جائے۔ نکاح کرنے کی صورت میں اس کے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو مناسب رشتہ ڈھونڈ کر جلد از جلد نکاح کر دیا جائے، چاہے رخصتی بعد میں کی جائے۔ یہ اہم چیز ہے۔ نکاح کے قابل ہوتے ہی بچوں کے نکاح رشتہ ڈھونڈ کر دیے جائیں، چاہے رخصتی بعد میں کی جائے، 3 سال بعد کرو، 5 سال بعد کرو، بعد میں کی جائے، کہ اس سے جذبات میں تسکین حاصل ہوگی اور ادھر ادھر بہکنے سے جہاں حفاظت ہوگی وہاں ایک شوہر اور دوسرے خاندان کی شکل میں ایک مضبوط نگرانی حاصل ہو جائے گا، اور اس بچی کے 2 خاندان نگراں ہو جائیں گے، ایک خود یہ جس کی یہاں کی بچی ہے اور ایک جس کی یہاں جائے گی۔
اور اس کو بھی اس بات کا لحاظ ہوگا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں تو کسی اور کی ہوں۔ اور نکاح کی تاریخ طے کرنے میں بے جا رسوم و خرافات کو رکاوٹ نہ بننے دیا جائے۔ ابھی صرف مسلمانوں کی جانب سے نکاح میں چند بڑے شہروں میں جو فضول خرچی ہوئی ہے اس کا صرف اندازہ کیا ہے، جس میں 5 بڑے شہروں کا انتخاب کیا تھا، 1.5 لاکھ کروڑ روپے کی فضول خرچی ہوئی ہے، اور یہ فضول خرچی مسلمانوں کی جانب سے ہوئی ہے۔ نکاح میں اتنی بڑی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، تو اس لیے بے جا رسوم و خرافات کو رکاوٹ نہ بننے دیا جائے۔ نمبر 12، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے روزانہ بلا ناغہ والدین اور ذمہ دار اور سرپرستان صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب سے زیادہ اہم کام ہے۔ یہ مہم فیروز آباد میں بھی بہت زیادہ